حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان محفوظ، طریقے محفوظ، زندگی محفوظ، باریک سے باریک چیز. ہمارے نبی مجلس میں چوکڑی مار کے یوں بیٹھا کرتے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلایا کرتے تھے. یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اس کو اس طرح آپ کی یہ وہ فطری، ہر آدمی نا کوئی نہ کوئی اس کے جسم میں حرکت ہوتی ہے. میں نے محسوس کیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ میرے جسم میں کیا حرکت ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں. یہ ایسے ایسے بیٹھے بیٹھے میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں. لیکن یہ میں نے تب نوٹ کیا جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ ہمارے نبی جب بات کرتے تھے تو یوں کرتے تھے. یہ آپ کی بن سوچے حرکت ہوتی تھی، اس طرح بھی کرتے رہتے تھے اور بات بھی فرماتے رہتے تھے. تو اس کے بعد میں نے کہا بھلا میں کی کرنا، تو میں نے دیکھا میں یوں کرتا رہتا ہوں. یا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی آنکھیں جھپکاتا رہتا ہے. اتنی باریک بات بھی موجود ہو. نبیوں کے نام تک مٹ گئے، صرف 25 نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہیں، باقیوں کے نام بھی کوئی نہیں ہے. تاریخ میں 150 اور مل جائیں گے. اور ہمارے نبی کی اتنی باریک بات بھی لکھی ہوئی ہے. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے آتے تھے. جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے کیا بات ہے، بلکہ پورا اس کی طرف یوں مڑ کے کہتے تھے کیا بات ہے. کوئی ادھر سے بلاتا پھر آپ پورا ایسے حرکت کر کے سینہ کو سینہ دے کر کہتے تھے کیا بات ہے. کوئی ادھر سے ہوتا تو پورا یوں مڑ کے کہتے تھے کیا بات ہے. کوئی کہتے میں تو نال گل کرنی، تو پھر آپ اس کے لیے یوں ہو جاتے. ادھر بیٹھا تھا تو یوں ہو جاتے. جب تک وہ بات نہیں ختم کرتا تھا ہمارے نبی نہیں کہتے تھے ہوں بس چکر میں سن ایسے بیٹھے رہتے. اس طرح اتنی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہوں. آپ کی چال میں کندھے جھکے ہوتے، یکفو تکفیا، یہ کندھے جھکانا مطلب میں وہ تو نہیں کر سکتا ہوں، میں صرف لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور قدم چھوٹے چال میں تیزی، قدم چھوٹے چال میں تیزی ہوتی تھی. وہ زمین ایسے سپڑتی چلی جاتی تھی. نظر پست ہوتی تھی، کبھی نظر اٹھا کے آپ نہ بیٹھے نہ چلے، ہمیشہ نظریں پست ہوتی. مردوں میں بھی آپ ایسے نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، پست نظریں رکھتے تھے. اتنی باریک چیزوں کو بھی لکھنے والوں نے لکھ دیا. سفید لباس پسند تھا. کبھی کبھی سرخ سیاہ دھاگوں پر بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال کیا. سبز اور سیاہ سفید دھاگوں سے بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال فرمایا. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ نے وہ سرخ اور سیاہ دھاگوں والی چادر اوڑی ہوئی تھی. تو کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ایک حجت ہے یہ سب کچھ، یہ ایک حجت ہے کہ اس کو سننے کے بعد قرآن ہو، محبوب کی زندگی موجود ہو، پھر میں اور آپ کوئی نیا راستہ اختیار کریں تو ہم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سے آسان کا پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. پوری زندگی آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کو رات کو بھگو کے رکھنا، صبح اس کو پینا، اس میں تھوڑی مٹھاس آ جاتی تھی، یہ آپ کو پسند تھا. دودھ آپ کو پسند تھا، کدو کی سبزی آپ کو پسند تھی، دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، عجوا کھجور آپ کی پسندیدہ تھی، برنی کھجور آپ کی پسندیدہ تھی، ٹھنڈا پانی آپ کا پسندیدہ تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا پانی آپ جا کر کنویں کا پانی اسپیشل پیا کرتے تھے کہ وہ اس باغ کنویں کا پانی آپ کو پسند تھا. وہ کنواں اور وہ باغ سارا مسجد نبوی کے اندر ہی آ چکا ہے. ہانڈی دیگ چڑھی ہوئی تھی تو عرب چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں بنا دیتے، بڑی بوٹی تو پوری دستی. تو آپ نے کہا باورچی سے بھائی دستی پکڑاؤ، تو اس نے ایسے نکال کے دی تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس طرح نوچ نوچ کے کھایا.
پھر اس کو یوں رکھا، کہا دستی پکڑاؤ، اس نے دوسری نکالی، پھر آپ نے یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو نوچ نوچ کے کھایا، ادھر رکھا، پھر آپ نے کہا دستی پکڑاؤ۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ تو جس ہستی کی اتنی باریک چیزوں کو بھی 1400 سال چھپا نہ سکے ہیں، بیٹھنے کا انداز، چلنے، غصے کا انداز بھی لکھا ہوا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے پھڑکنے لگتی تھی، جب آپ خوش بیٹھے ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلنے لگ جاتا تھا، پتہ چلتا تھا آج اللہ کا رسول خوش بیٹھے ہوئے۔ آپ کے ہنسنے کا انداز لکھا ہوا ہے، کہاں کہاں مسکرائے۔ 132 مقام ہیں جہاں آپ ہنسے، مسکراہٹ تو ہوتی نا، ہنسنا، جس ہنسنے کی آواز آئے۔ ضروری نہیں 132 ہوں، لکھنے والے نے 132 کو کیچ کیا، ممکن اس سے بھی زیادہ ہوں۔ اتنی باریک چیزوں کو بھی کہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی، اتنا ہنسنا، اس کی آواز بھی آئی۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ کنگھی، آپ کو ہر چیز میں سیدھا ہاتھ پسند تھا، کنگھی بھی کرتے تھے تو پہلے سیدھے بال، سیدھے سے، پھر الٹی طرف سے کرتے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف سے کرتے۔ سرما بھی لگاتے تھے تو سیدھی آنکھ میں لگاتے تھے، پھر الٹی آنکھ میں لگاتے تھے، پھر سیدھی میں لگاتے، پھر الٹی میں لگاتے، پھر الٹی میں لگا کر پھر سیدھی آنکھ میں لگاتے۔ 3 سلائیاں لگاتے تھے تو ادھر سے شروع کرتے تھے، ادھر ہی ختم کرتے تھے۔ تہمد آپ نے پہنا ساری زندگی، ایک دفعہ شلوار پہن کے پسند فرمایا کہ اچھا لباس ہے، پردے والا لباس، لیکن باقی ساری زندگی تہمد استعمال فرمایا، پگڑی استعمال فرمائی، ٹوپی بھی استعمال فرمائی۔ ننگے سر میرا نبی کبھی بازار میں نہیں آیا، ساری زندگی احرام کی حالت میں ننگا سر ہے، اس کے علاوہ کبھی آپ ننگے سر نہیں پھرے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر، آپ کا حلیہ لکھا ہوا ہے، رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے، عظیم الہامہ، بڑا سر تھا، فاصل الجبین، کشادہ ماتھا تھا، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول کماندار تھی، من غیر قرن، بیچ میں بال نہیں تھے، اکحل سرمگین، اہدب، پلکیں دراز تھی، اور کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی۔ میری دیکھ رہے نا وال میں ورلے ورلے ہیں، کث اللحیہ، گھنی داڑھی تھی، ایک مٹھ تھی، اور نیم گھنگریالے، داڑھی اور سر میں 17 سفید بال تھے، ان کو آپ نے مہندی لگائی۔ براق الثنایا، دانت آپ کے اس طرح تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں سحر، فی عینیہ دعج، آنکھ میں کشش، اور فی لحیتہ کثافہ، داڑھی مبارک گھنی، ازہر اللون، کلیوں کی طرح رنگ، چمکتا ہوا رنگ تھا۔ کلی کا رنگ پھول سے زیادہ روشن چمکدار ہوتا ہے، تو ہمارے نبی ازہر اللون تھے۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ڈیڑھ ڈائی دیتے، ہاں بھائی دے، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا۔ طویل الزندین، بازو لمبے تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی تھی۔ خمسان الاخمسین، یہ پاؤں کے تلوے گہرے تھے، یہ دوڑنے میں آسانی ہوتی اس کی۔ اس کے بعد اب کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔